مدنی چینل کے ناظرین اور جامعۃ المدینہ کے طلباء اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے پہلے 2 مدنی منوں کی 2 حکایات کچھ تصرف کے ساتھ بیان کروں گا۔ ماجد رضا عطاری مدرسۃ المدینہ سے گھر آیا تو اس کے چھوٹے بھائی حامد رضا عطاری نے دروازہ کھولا۔ ماجد رضا نے سلام کیا، حامد رضا نے جواب دیا اور کہنے لگا، بھائی جان کیا بات ہے، آج آپ تھکے تھکے لگ رہے ہیں۔ ماجد نے جواب دیا، ہاں حامد، آج کل ہماری مدرسۃ المدینہ میں 16 مارچ کو ہونے والے امتحانات کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور اس کے لیے محنت جاری ہے، بہت محنت ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ ہمارا یہ امتحان بڑا خطرناک ہے کیونکہ مدنی منوں نے بتایا ہے کہ بڑے مضبوط مفتش آ رہے ہیں جو باب المدینہ میں مشہور ہیں کہ یہ کسی سے کوئی رعایت نہیں کرتے اور بڑا سخت امتحان لیتے ہیں۔ حامد نے بڑے غور سے ان کی بات سنی، ماجد رضا کی بات سن کر کہنے لگا، بھائی جان دارالمدینہ میں میرے بھی تو امتحان ہونے والے ہیں، بس امتحان شروع ہی ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس نے اپنی ایک بات بتائی، کہنے لگا کہ آپ جانتے ہو کہ میں ٹیوشن جاتا ہوں باجی کے پاس، تو باجی مجھے عام دنوں میں 7 بجے چھٹی دے دیتی تھی، لیکن اب امتحانات ہیں تو میری باجی نے کل امی سے کہا کہ میں اسے 9 بجے چھٹی دوں گی۔ اور جب 9 بج گئے اور میرے بابا جان مجھے لینے کے لیے آئے تو میں ٹیوشن سینٹر سے باہر آیا تو میرے سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ بابا جان نے مجھے بتایا کہ ماموں آئے ہوئے ہیں اور ہم سب کو گاڑی پر اپنے گھر لے جائیں گے۔ یہ سن کر میں بڑا خوش ہوا اور یقین مانیے ماجد رضا، میرے سر کا درد ہی ختم ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ تھکاوٹ کتنی ہی کیوں نہ ہو، سر میں ہلکا درد بھی ہو رہا ہو، جب کبھی کوئی خوشی کی خبر سنتا ہے تو خوشی کی خبر سننے سے تھکاوٹ بھی کم ہو جاتی ہے اور اگر سر درد ہو رہا ہو تو وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم تھکاوٹ کے بارے میں کچھ سنیں گے کہ تھکاوٹ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اور کیا تھکاوٹ پر کوئی ثواب بھی ملتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تھکاوٹ، محنت، مشقت یہ حضرت انسان کے ساتھ ہمیشہ سے ہے۔ آپ یوں سمجھیے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ صلاۃ والسلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کی مشقت کا آغاز ہو گیا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جنت سے غلے کے چند دانے لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اے آدم، ان کی کاشت کیجئے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دانوں کو زمین میں بویا، ان کی کاشت کی۔ جب فصل تیار ہو گئی تو آپ نے اس کو کاٹا، اس میں سے دانے نکالے، انہیں صاف کر کے پیسا اور آٹا گوندھ کر اس کی روٹی پکائی۔ جب اتنی مشقت کے بعد روٹی تیار ہوئی تو جب روٹی کھانے کے لیے روٹی توڑنے لگے تو وہ پھسل کر پہاڑ کے نیچے گر گئی۔ آپ پہاڑ پر تھے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی اور روٹی کے پیچھے بھاگے یہاں تک کہ تھک گئے اور آپ کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ آپ سے کہا گیا، اے آدم،
اب آپ علیہ السلام کو اسی طرح مشقت و تھکاوٹ سے رزق حاصل کرنا ہوگا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد کو اسی طرح مشقت اور تھکاوٹ سے رزق حاصل ہوگا جب تک وہ دنیا میں رہیں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تھکاوٹ، مشقت یہ تو آئے گی، اور مزید حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف سرخ رنگ کا بیل اتارا گیا، آپ علیہ السلام اس کے ذریعے ہل چلاتے تھے، اور ہل چلاتے 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 آپ کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہو جایا کرتا تھا۔ اور قرآن مجید میں بھی مشقت، محنت، اس کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ سورۃ البلد کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا ہے۔ تفسیر خزان العرفان میں ہے کہ ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا کہ حمل میں ایک تنگ و تاریک مکان میں رہے، ولادت کے وقت تکلیف اٹھائے، دودھ پینے، دودھ چھوڑنے، کسب معاش اور حیات و موت کی مشقتوں کو برداشت کر لے۔ مزید علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد مصیبتوں اور تکلیفوں سے نبرد ازما ہونا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس میں موجود عظیم قوتیں اور صلاحیتیں کبھی نشو و نما نہ پا سکیں، اور یہ قطرہ کبھی موتی نہ بن سکے۔ تو جو محنت زیادہ کرتے ہیں، جو مشقت زیادہ کرتے ہیں، جو کوشش زیادہ کرتے ہیں، پھر وہ بھی ایک دفعہ موتی بن کر چمکتے ہیں، اور ان کی چمک سے، ان کی روشنی سے کئی لوگ مستفیض ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں مشقت سے نہیں ڈرنا، امتحان سے نہیں ڈرنا، تھکاوٹ سے گھبرا نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے سورۃ انشراح کی آیت نمبر 7 میں فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو، یعنی جب تم ایک عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو اس عبادت کی توفیق پر شکر ادا کرنے کے لیے دوسری ریاضت اور عبادت میں مصروف ہو جایا کرو۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو سورۃ انشراح کے اندر کئی نعمتیں دینے کا ذکر فرمایا، اور پھر یہ حکم ارشاد فرمایا کہ عبادت کرنے کے بعد دعا کریں، شکر کریں۔ حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس کے سارے اوقات یاد و عبادت الہی میں مستغرق رہیں، یا دنیا کے ضروری کاروبار میں مصروف رہیں۔ جو ہی دنیا کے کاروبار سے، دنیا کے کام سے فرصت ملے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ بندہ مومن کا بیکار بیٹھا رہنا یا فضول مشاغل میں کھوئے رہنا بڑی بے عقلی اور نادانی ہے۔ یہاں حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرمان نقل فرمایا ہے۔ یہ فرمان اتنا بہترین ہے کہ اگر ہم اسے اپنے دل کے گلدستے میں سجا لیں تو ساری زندگی ہمارے کام آئے۔ ذرا غور سے سنیے گا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے انی لاکرہ ان ارا احدکم فارغا سبحللا لا فی عمل دنیاہ ولا فی عمل آخرتہ، یعنی میں اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہوں کہ میں تمہیں نکما بیٹھے ہوئے دیکھوں، نہ تم دنیا کا کوئی کام کر رہے ہو اور نہ تم اپنی آخرت کو سنوار رہے ہو۔ آپ نے فارغن کا لفظ استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ سبحللن کا بھاری روبدار لفظ استعمال فرمایا ہے، اور پھر خود ہی اس کی تشریح فرما دی کہ بیکار نکما جسے نہ دنیا کی فکر ہو نہ عاقبت کا اندیشہ ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے صبح سے شام تک اپنا وقت ضائع کرتا رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جامعۃ المدینہ کے طلباء، یہی فاروق کی تربیت تھی،
جس کی برکت سے امت مسلمہ نے چند سالوں میں مشرق و مغرب کی عالمی طاقتوں پر فتح حاصل کر لی اور اپنی عظمت کے جھنڈے چار دانگے عالم میں گاڑ دیے۔ اور آج جس بے دردی سے آج ہم اپنے قیمتی وقت کو برباد کرتے ہیں، جس سنگ دلی سے ہم اپنے شخصی اور ملی فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، کاہلی کا برتاؤ کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، بے اعتنائی کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر امت کا درد رکھنے والے خون کے آنسو روتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے نوجوان جن کے دلوں میں اپنی ملت کا درد ہے، جو اپنی قوم کے مستقبل کو درخشاں دیکھنا چاہتے ہیں، جو موجودہ پستی اور انحطاط پر شکوہ سنج رہتے ہیں، کاش وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کو اپنے زندگی کا شعار ماٹو بنا لیں اور یاد رکھیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، انی لاکرہ ان ارا احدکم فارغا سبحللا لا فی عمل دنیاہ ولا فی عمل آخرتی، یعنی میں اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہوں کہ میں تمہیں نکما بیٹھے ہوئے دیکھوں، نہ تم دنیا کا کوئی کام کر رہے ہو، نہ تم اپنی آخرت کو سنوار رہے ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی ایک فرض کی ادائیگی سے فارغ ہوں تو ہمیں دوسرے فرض کے اندر لگ جانا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے کاش ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ جب کبھی کوئی تھوڑی سی سخت محنت کرنی پڑے تو پھر سستی کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ کسی اور اچھے کام میں لگ جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کے اندر فنصب کا لفظ استعمال ہوا۔ نصب اس ایسے کام کو کہتے ہیں جس کو کرنے سے تھکاوٹ ہو جائے، اور یہ ظاہر ہے معمولی نوعیت کے کام سے تھکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ وہ کام جو بڑے جذبے اور ہمت سے کیا جاتا ہے اور جس میں بڑی محنت اور ریاضت کرنا ہوتی ہے، وہ فرائض جن کی انجام دہی کے لیے جگر پاشیوں اور شب بیداریوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے کام کی ہی تعریف اللہ جل جلالہ نے کی ہے اور کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محنت و مشقت کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں، اپنا انداز محنت کے اندر محنت والا انداز اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو بڑے بڑے رتبے اور بڑے بڑے عظیم منصب حاصل ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر جس نے بھی کوئی عظیم مقصد حاصل کیا، کوئی عظیم مقام حاصل کیا، تو وہ وہی ہے جس نے مشقت اور تھکاوٹ کو اپنے سینے سے لگایا، تو پھر کامیابی نے اس کے قدموں کو چوم لیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں تھکنے سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ جب کسی بندہ مومن کو تھکاوٹ ہوتی ہے تو اس پر بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو جو تھکاوٹ، بیماری، پریشانی، خوف، رنج اور غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کے عوض اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی عمرے کے دوران مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تجھے تیری تھکاوٹ اور خرچ کرنے کے مطابق ثواب دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو روزے دار اپنی قبروں سے اس حال میں نکلیں گے کہ اپنے روزوں کی خوشبو سے پہچانے جائیں گے، ان کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہوگی، ان کے لیے مشک کی مہر لگے ہوئے دسترخوان اور کوزے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کھاؤ کہ تم نے دنیا میں بھوک برداشت کی، اور پیو کہ تم پیاسے رہے، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور تم آرام کرو کہ تم نے میرے لیے تھکاوٹ برداشت کی۔ جب کہ دوسرے لوگ آرام میں تھے،
بس روزے دار کھائیں گے پئیں گے اور آرام میں ہوں گے، جبکہ لوگ حساب، مشقت اور پیاس کی شدت میں ہوں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان تینوں احادیث سے معلوم ہوا کہ تھکاوٹ سے بندہ مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور خدا کی راہ میں جتنی تھکاوٹ زیادہ ہوگی، جتنی رقم زیادہ خرچ کی جائے گی، تو ثواب بھی اتنا زیادہ ملے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو روزے رکھ کر عبادت میں تھکاوٹ جو ہے وہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ تھکاوٹ ہو جایا کرتی تھی، قیامت والے دن وہ آرام و چین سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تناول کر رہے ہوں گے اور طرح طرح کے مشروب پی رہے ہوں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈھالنا ہے اور مشقت میں کوشش کر کے اپنی ذات کی تعمیر کرنی ہے، اس لیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے کیسا پیارا ہمیں مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے پہلے اپنی بات کی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، پہلے اپنی ذات کی تعمیر کرنی ہے، اپنی ذات کو مضبوط کرنا ہے، ایک اچھا مبلغ بننے کے لیے محنت اور کوشش کرنی ہے، اور پھر ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں لگ جانا ہے۔ کسی لمحے چین نہیں پانا، ہم نے اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف بہت زیادہ کوشش اور محنت کیا کرتے تھے۔ آئیے حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عراق کے ایک شہر میں ایک ایسا نصیحت بھرا بیان کیا جس سے پتھر دل بھی پگھل جاتے اور جگر پاش پاش ہو جاتے، لیکن میری اس محفل میں کسی نے آنسوں کا ایک قطرہ بھی نہ بہایا، اور میرے بیان میں حالانکہ بہت مضبوطی تھی لیکن لوگوں کے دلوں میں نہیں گھر سکا۔ میری گفتگو کی سحر انگیزی نے دلوں کو دم بخود تو کیا لیکن لوگوں پر کچھ زیادہ اثر نہ ہوا۔ اچانک میں نے ایک صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا۔ اس نے کھڑے ہو کر میرے بیان سے متاثر ہو کر چیخ ماری اور پھر گھبرا کر بیٹھ گیا، لیکن اس کی چیخ سے میرے بیان میں خلل واقع ہو گیا۔ میں اپنے ممبر سے نیچے اتر آیا اور وہ جو نوجوان بے ہوش ہو گیا تھا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو میں نے اس سے پوچھا، آپ قرب الہی کی کس منزل پر فائز ہو؟ وہ کہنے لگا، مجھے وصال بارگاہ عز و جل کی سعادت مل چکی ہے، وصال الہی مجھے حاصل ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کو وصال بارگاہ الہی کی یہ دولت کیسے نصیب ہوئی؟ تو اس نوجوان نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگا کہ طویل مشقت و تھکاوٹ کے بعد میں نے یہ راحت اور وصال کو پایا ہے۔ میں نے پوچھا، کس شرط پر آپ نے اپنا مقصود پایا؟ جواب ملا، مجھے اپنے مقصود کی انتہائی طلب کی وجہ سے یہ سعادت نصیب ہوئی۔ میں نے پوچھا، آپ کس وسیلے سے بارگاہ الہی کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے؟ جواب ملا، میں در رحمت پر کھڑا رہا، اس کے آداب کو ہر لمحہ ملحوظ خاطر رکھا۔ میرے رب تعالیٰ نے میرے انتہائی شوق کو ملاحظہ فرمایا تو مجھ پر کرم کے بادل برساتے ہوئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے اور سارے حجاب اٹھ گئے اور مجھے ندا دی گئی، تمام حجابات اٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا تم میرے دیدار سے کیف و سرور حاصل کر لو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں پر ایک عقیدے کی بات بھی عرض کر دوں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے عام لوگوں کو ان آنکھوں کے ساتھ جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ دیدار الہی سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشرف ہوئے ہیں۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد صاحب حکایتیں و نصیحتیں جو کتاب ہے، اس کے جو مصنف ہیں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے اسلامی بھائیوں، لگاتار محنت کر کے یہ لوگ مراد کو پہنچے، سچی طلب کی بدولت ان کو توفیق کی دولت ملی، عظیم ہمت کی وجہ سے لوگوں کے پیشوا بن گئے۔ اے سننے والے، یاد رکھ، بلند ہمتیں انسان کو اہم درجات کے قریب کر دیتی ہیں۔ جو اپنے آپ کو تھکاتا ہے وہی آرام پاتا ہے۔ اے فضول کاموں میں عمر برباد کرنے والے، تو ہلاک ہوا جبکہ باقی لوگ اپنا مقصد پا کر کامیاب ہو گئے۔ اے برے انجام سے اپنی نگاہیں ہٹانے والے، فضائل و مناقب کو ضائع کرنے سے بچ۔ تو نے کھیل کود میں جو عمر گزاری وہ تجھے کافی نہ ہوئی، اپنی حالت کی تبدیلی سے بھی تو نے کوئی واضح و نصیحت حاصل نہ کی، اور تیری ساری عمر نقصان کی کمائی میں گزر گئی، اور تو آخرت میں اس حالت میں آئے گا کہ جو تجھے خوش نہ کرے گی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کوئی مقام حاصل کریں تو ہمیں محنت و مشقت کرنا ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں، اور چاہنا بھی چاہیے، کہ آخرت میں ہمیں سرخروئی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم نصیب ہو جائے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، تو ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، اور آخرت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو علم و عمل سے مرصع کرنا ہوگا، زینت بخشنی ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل جب ہم محنت و مشقت کریں گے تو رب تعالیٰ کا ہم پر ضرور کرم ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اب تھکاوٹ کی طرف۔ ایک تو ہم نے سنا کہ تھکاوٹ، جب ہم کوئی سخت کام کرتے ہیں تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ مزید بھی تھکاوٹ کے چند عوامل ہیں، کچھ اسباب ہیں جن کا علاج ہمارے پاس ہے۔ جی ہاں، تھکاوٹ کے اسباب سنتے ہیں، اس کے بعد ان کے علاج بھی سنیں گے۔ تھکاوٹ کے نقصانات پہلے سن لیتے ہیں کہ تھکاوٹ سے زیادہ، یعنی جو ہمارے اختیار میں اسباب ہیں، اگر ہم ان کا حل نہیں کریں گے اور ہمیں تھکاوٹ ہوگی تو ہمیں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ مسلسل تھکاوٹ میں مبتلا شخص ہر وقت تھکن سے چور اور سخت بیزار ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہر معاملے میں خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ نمبر 3، عموماً اس کا دل کام سے اٹھ جاتا ہے، وہ اسے اچھی طرح سے نہیں کر پاتا۔ نمبر 4، جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مسلسل تھکاوٹ بہت سی نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر 5، معدے اور سر میں درد، طبیعت کا بوجھل پن، بھوک میں کمی یا زیادتی، یہ بھی تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پڑھنے کی کوشش کے باوجود یاد نہ ہونا، یہ بھی تھکاوٹ کی وجہ سے ہے۔ طبیعت میں جو چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، یہ بھی بسا اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس وجہ سے آدمی بد اخلاقی پر اتر آتا ہے، لوگوں کی دل آزاری کر بیٹھتا ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے بعض اوقات آدمی کلمہ کفر بھی بک دیتا ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 374 پر ہے کہ کوئی شخص تھکا ہوا تھا اور نماز کا وقت آ گیا تو اس نے نماز کے بارے میں کہا، ایک تو یہ مصیبت جان نہیں چھوڑتی، تو اس کا یہ کہنا کفر ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تھکاوٹ کے وہ اسباب جو ہمارے اختیار میں ہیں وہ سنتے ہیں اور ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ آدمی جو زیادہ تھک جاتا ہے اس کی ایک وجہ نیند کا پورا نہ ہونا ہے۔ نیند نہ صرف جسم کی ٹوٹ پھوٹ کو درست کرتی ہے بلکہ دماغ کے افعال کو منظم کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے اپنی نیند کا جائزہ لے لیں کہ آپ کتنی دیر میں، یعنی کتنی دیر سوئیں تو آپ فریش ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف ہوتے ہیں۔ میں ایک طالب علم کو جانتا ہوں کہ جو زمانہ طالب علمی میں 5 گھنٹے سوتے تھے تو ان کی جو تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جاتی تھی اور وہ فریش ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنے گھنٹے ہم سوئیں تو ہم فریش ہو سکتے ہیں۔ 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے۔ 8 گھنٹے سے زیادہ سونا تو کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔
بلکہ اگر آپ 8 گھنٹے سے زیادہ سوئیں گے تو آپ کو مزید تھکاوٹ ہو جائے گی۔ جی ہاں، آپ تجربہ کر لیجئے، تجربہ کیا کرنا ہے، بلکہ نہ کیجئے تجربہ، کم سوئیے، آپ کے امتحانات کے دن ہیں، امتحان سر پر ہیں، تو تجربہ تو آپ کو ہوگا۔ جب چھٹی کا دن آتا ہے تو کئی طلبہ، ہر ایک نہیں، تو سوتے ہیں اور پھر زیادہ سوتے ہیں، اور یوں کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ پورے ہفتے کی تھکاوٹ دور کر رہا ہوں۔ تو نیند ایسی چیز نہیں ہے، تھکاوٹ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو زیادہ سونے سے جو ہے وہ دور ہو جائے، بلکہ زیادہ سونا تو تھکاوٹ کا باعث ہو جاتا ہے۔ تو اتنا ہی آرام کیجئے جتنے سے آپ فریش ہو جائیں اور آپ کا موڈ بھی خوشگوار ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے آرام فرمائیے۔ ذہن کو آرام دینے کی غرض سے مناسب وقت سونا بہت بہتر ہے، اور سونے سے پہلے ایک عمل کر لیں۔ اگر یہ باقاعدگی سے آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل تھکاوٹ آپ کی دور ہو جائے گی، اور وہ ہے تسبیح فاطمہ پڑھنا، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کریں گے تو ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور سو کر اٹھیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، یہ بھی آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں کہ جب سو کر اٹھیں تو آپ سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہوگا، طہارت سے فارغ ہو کر آپ وضو کر لیں، اور مکمل وضو کریں۔ بالخصوص ناک میں پانی ڈالنے والا جو عمل ہے یہ تھکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ اور پھر نماز پڑھ لیں کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے پر 3 گرہیں لگاتا ہے، وہ ہر گرہ پر کہتا ہے لمبی تان کے سو جا، لمبی تان کے سو جا، ابھی تو بہت رات باقی ہے۔ جب وہ شخص بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز ادا کرے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ شخص تازہ دم ہو کر صبح کرتا ہے۔ باصورت دیگر تھکا ماندہ سست ہو کر صبح کرتا ہے۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے تو وہ تازہ دم ہو کر صبح کرتا ہے اور خیر کو پا لیتا ہے، بھلائی کو پا لیتا ہے۔ باصورت دیگر تھکا ماندہ صبح کرتا ہے اور خیر کو نہیں پاتا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے لہٰذا شیطان کی گانٹھوں کو کھول لیا کرو، اگرچہ 2 رکعتوں کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھ لیں، الحمدللہ کہہ لیں، اور اس کے بعد وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں، یا نماز کا وقت ہے، نماز فجر کا وقت ہے تو نماز فجر ادا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ فریش ہو جائیں گے، آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اور آپ بھلائی پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تھکاوٹ کا ایک سبب موبائل بھی ہے۔ جی ہاں، جو موبائل کا زیادہ یوز کرتا ہے اور نیٹ بھی استعمال کرتا ہے، انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، فون کو زیادہ استعمال کرتا ہے، تو وہ زیادہ تھک جاتا ہے، اور زیادہ تھک جاتا ہے تو پھر پریشان بھی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا فون کا استعمال نہ کریں، اور فون کو جب آپ سونے لگیں تو سوتے ہوئے فون کو اپنے قریب نہ رکھیں، بلکہ اپنے اس فون کو دور رکھیں۔ کہ جدید تحقیق یہ ہوئی کہ اگر فون کو بالکل قریب رکھا جائے تو تب بھی اس کا اثر جو ہے انسان پر پڑتا ہے۔ تو لہٰذا آپ فون کو قریب نہ رکھیں۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ فون بجنا شروع ہو جائے، اور آپ کی جو 6 گھنٹے کی نیند آپ نے کہا کہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک سو جاؤں گا، تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اور جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو فون آ گیا۔ اب آپ نے فون اٹینڈ کیا تو جیسے ہی فارغ ہوئے تو اب آپ کو نیند ہی نہیں آ رہی، تو اب کتنے پریشان ہو جائیں گے، تھکے ماندے رہ جائیں گے، جو آپ کا اگلے دن کی ایکٹیویٹیز ہے وہ متاثر ہو جائیں گی۔ تو کوشش کریں کہ فون سے چھٹکارا ہی پا لیں۔ چلیں یہ نہیں ہو سکتا
تو کم از کم امتحانات کے دنوں میں موبائل فون استعمال نہ کریں. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کبھی کبھی استعمال کریں, تھوڑی دیر کے لیے استعمال کریں. تو فون کا زیادہ استعمال بھی تھکاوٹ کو بڑھا دے گا. نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل تھکاوٹ کے یہ اسباب جو ہمارے اختیار میں ہیں ان کو ختم کرنا, ان کا علاج کریں گے, دور کریں گے ان اسباب کو. ورزش نہ کرنا یہ بھی تھکاوٹ کا سبب ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم چاقو چوبند ہو اور آپ اچھے انداز سے دن گزاریں تو پھر کوئی نہ کوئی آپ کو ورزش کرنی چاہیے. کم از کم کچھ پیدل چل لیں. انشاءاللہ عز و جل چند منٹ پیدل چلنے سے بھی آپ کو توانائی حاصل ہوگی. آپ کا نظامی انہضام, ہضم کرنے والا جو نظام ہے وہ بھی بہتر رہے گا. خون کا دورانیہ بھی جو ہے وہ چست ہو جائے گا. جو آکسیجن حاصل کرنے میں کمی تھی تو تیز سے چلنے سے یہ آکسیجن اور بڑے بڑے سانس لینے سے یہ جو آکسیجن کی کمی تھی وہ بھی پوری ہو جائے گی. تو انشاءاللہ عز و جل آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا بدن ہلکا پھلکا ہو گیا ہے, اور پھر انشاءاللہ آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی. اور جب نیند آئے گی اچھی تو پھر جب آپ اٹھیں گے تو تھکاوٹ بھی دور ہو چکی ہوگی. تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ کچھ نہ کچھ ورزش کر لیا کریں. بعض اوقات جب ہم ایک ہی انداز سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ایک انداز سے بیٹھنے کی وجہ سے بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے. تو اگر ایسا ہو جائے تو آپ اپنے جسم کو یعنی اپنی موومنٹ کریں, جسم کو موومنٹ دیں, اور اگر جس حیت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے تھوڑی سی تبدیلی کر لیں. بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں. اچھا کھڑے ہیں تو تھوڑا چلنا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ عز و جل جسمانی انداز کی تبدیلی کرنے سے بھی آپ کی تھکاوٹ میں کمی ہوگی. اچھا ساتھ ہی ساتھ کھانے پینے میں احتیاط کرنا بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات ہم کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے. جو نہیں کھانا ہوتا ہم کھاتے ہیں, اور جو کھانا ہوتا ہے وہ نہیں کھاتے. آپ کہیں گے یہ کیا ہوا؟ جی ہاں, فاسٹ فوڈ کھائے جاتے ہیں اور چائے کا بعض اوقات استعمال زیادہ کیا جاتا ہے. اچھا جب روٹی سالن وغیرہ کھایا بھی جاتا ہے تو ہم اگر ایک روٹی سے سیر ہو جاتے ہیں تو 3 روٹیاں کھائی جاتی ہیں. تو آپ خود ہی بتائیے کہ جو نہیں کھانے والی چیز ہوتی وہ ہم کھائیں گے تو ہم تھکیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ آپ یوں سمجھیے کہ آج کل تو لوگ فاسٹ ہو گئے کہ جو فوڈ استعمال کرتے ہیں وہ بھی فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم سادہ زندگی گزاریں, سبزیاں کھانے کی کوشش کریں, اور زیادہ سے زیادہ پانی بھی پئیں. وہ کیوں کہ کم پانی پینے سے بھی بعض اوقات تھکاوٹ زیادہ لگتی ہے. تحقیق کے مطابق ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی جسمانی توانائی کو چوس جاتی ہے. پانی انسانی صحت کے لیے بنیادی چیز ہے. اس سے آپ کی فعالیت اور تازگی برقرار رہتی ہے, جبکہ اس کی تھوڑی سی کمی بھی توانائی اور توجہ متاثر کرتی ہے. ماہرین کا کہنا ہے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال آپ کو مضبوط رکھے گا اور آپ کی توانائی کی جو کمی ہے وہ پوری کر دے گا. لہٰذا ہر گھنٹے کے بعد آپ 1 گلاس پانی پی لیجئے. یہ مشکل ہے, چلیں کوئی بات نہیں. جب آپ کا وقفہ ہو 2 گھنٹے کے بعد اس وقت پانی پی لیجئے. لیکن بہت سارے اسلامی بھائی پانی پینے کے بجائے اس وقت کچھ اور چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً پاپڑ کھا رہے ہوتے ہیں, ٹافیاں کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی چیز کھانے والی ہے؟ یہ تو چھوٹے بچے کو بھی زیادہ نہیں کھلانی چاہیے. تو آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. تو پانی پی لیجئے, آپ کے لیے پانی زیادہ مفید ہوگا. اور آگے گرمیاں آ رہی ہیں تو گرمیوں میں آپ تربوز استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل 90% پانی تربوز سے حاصل ہوتا ہے, اور آپ کے جسم کے اندر جو کمی ہے پانی کی وہ دور ہو جائے گی. ایک دفعہ قبلہ امیر علیہ سنت کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تو بزرگ ہیں, مہربانی فرماتے ہیں, پوچھتے ہیں, مجھ سے پوچھا کہ کتنے گلاس پیتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ کم و بیش 8 گلاس پیتا ہوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر پورے بھر کر نہیں پیتے ہوں گے. تو واقعی آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو جو تھکاوٹ ہوتی ہے یہ بعض اوقات پانی کم پینے سے بھی ہوتی ہوگی. تو لہٰذا آپ کم از کم 12 گلاس پینے کی نیت کر لیں. انشاءاللہ عز و جل پانی پینے سے
بہت ساری تھکاوٹ میں آپ کمی محسوس کریں گے. تجربہ کر لیں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کو پیشاب زیادہ لگے, تو اس سے گھبرائیں نہیں, بلکہ پانی پیتے رہیں, انشاءاللہ یہ بھی نارمل ہو جائے گا. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, سبزیوں کا استعمال کریں, پتوں والی سبزیاں زیادہ مفید ہیں. ہاں, دودھ ضرور پئیں, دودھ پینے سے بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور اگر میسر آئے تو دہی کا استعمال کریں. دہی بھی جو ہے اگرچہ دودھ اور دہی نہیں, دہی دودھ سے بنتا ہے, لیکن دہی کے اپنے فوائد ہیں. تو مختصر یہی کہ کھانے والی چیزیں کھائیں, نہ کھانے والی چیزیں نہ کھائیں. آپ کہیں گے نہیں نہیں وہ بھی تو کھانے والی ہی ہوتی ہے. نہیں, ہر ایک کے لیے ہر خوراک مفید نہیں ہوتی. آپ اپنا ٹیسٹ کروا لیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کی شوگر بڑھی ہوئی ہو, آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہو, تو آپ ٹیسٹ کروا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل احتیاط کا ذہن بھی بنے گا. آخری بات کر کے اپنا بیان اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ بعض اوقات غیر ضروری فکریں کرنے سے بھی آدمی کو تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا اپنے آپ کو زیادہ فکروں میں مبتلا نہ کریں, اللہ پر توکل کریں. جس نے پیدا کیا ہے تو وہ ہماری حاجات کو بہتر جانتا ہے, اس سے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل کم فکریں کرنے سے بھی بہت ساری بیماریوں اور بالخصوص تھکاوٹ دور ہوگی. ڈپریشن بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے, مایوسی آ جاتی ہے. تو اچھا ہاں, موسمی اثرات بھی اثر انداز ہوتے ہیں تھکاوٹ وغیرہ میں. جب گرمیاں ہوں تو پھر پانی زیادہ پئیں, تربوز کھائیں, اور جب سردیاں ہوں تو چائے استعمال کریں, گرم دودھ استعمال کریں. تو موسمی اثرات سے بچنے کی کوشش بھی کریں. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں تھکاوٹ سے بچ کر خوب دینی کام اور مفید دنیاوی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عز و جل میں ہر قسم کے امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.